بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینہ کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 ربیع 9 پنجشنبہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چندہ فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے، اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑایا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا لیا ہے، جس کا قصہ نمبر 4 باب نمبر 6 میں آتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور پر تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت بنوبت باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش الاسرتی، تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا، اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے، اور کھجور پر ہی مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر دقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے یار و مددگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے بجز منافقین اور معذورین، جن میں عورتوں اور بچے بھی داخل تھے، اور وہ لوگ بھی جو بعض ضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا واعینہم تفیض من الدم نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے۔ البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ آ رہا ہے۔ راستہ میں قوم سود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنے چہرہ انور کو ڈھانپ لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کو بھی حکم فرمایا کہ یہاں سے تیز چلو اور ظالموں کی بستیوں میں سے روتے ہوئے گزرو، اور اس سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب کہیں نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ اللہ کا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذاب والی جگہ سے ڈرتے ہوا، خوف کرتا ہوا گزرتا ہے، اور اپنے جانثار دوستوں کو جو اس سخت مجبوری کے وقت بھی جانثاری کا ثبوت دیتے ہیں، روتے ہوئے جانے کا حکم فرماتا ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ عذاب ان پر نازل نہ ہو جائے۔ ہم لوگ کسی بستی میں زلزلہ آ جائے تو اس کو سیرگاہ بناتے ہیں، کھنڈروں کی تفریح کو جاتے ہیں، اور رونا تو درکنار، رونے کا خیال بھی دل میں نہیں لاتے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، جس سے ہم اپنی زندگی اور آخرت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔